بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ رمضان کی ہر رات یہ سورت پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسے غنی کو دینے والا جو محتاج نہیں اور وہ پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ اپنے بندے کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان شروع ہو چکا تھا، یہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے۔ بس بدبخت وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور رحمان اور رحیم ذات ہے اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گناہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتے، بن مانگے انہیں وہ چیز عطا کر دے جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، تو ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سمجھ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اکثر ترین صورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2874 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیسی قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں۔ سورہ فاتحہ ہے سبحًا من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہی۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید الملی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبیل المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسات اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفو ہو جاتا جس سے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے فوت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دعا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورہ فاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاتحہ الکتاب، امل قرآن، سبیل مسانی، کامل شفا، مؤثر دعا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں پریشانیوں خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورہ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس صورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سام کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے تو نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالیٰ، اسماء و صفات اور افعال اہلیہ، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید اور ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام طریقے ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری ہے بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ہدایات اور دم کی ضروریات نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اللہ والو سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اس سورہ کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد صورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ اس سورہ سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحہ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورہ ہے۔ اس سورت کو افضل قرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اس ام القرآن سے لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ سورہ مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورہ ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورہ دوسروں کے متاجر سے روکتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ تفسیر بیضاوی تفسیر عزیزی اس سورہ کو ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔
सूफिया से मनकूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है, और जो कुछ कुरान हकीम में है इसका खुलासा सूरह फातिहा में, और जो कुछ सूरह फातिहा में है इसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। नाज़रीन, अगर किसी की कोई ऐसी जायज़ मुराद जो पूरी ना होती हो तो हर नमाज के बाद बस चंद सर रख कर ख़वातीन घर में सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़े, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इसका 21 मरतबा तकरार करे, फिर सूरह फातिहा मुकम्मल करके सजदे से सर उठाए और अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला इसकी हर जायज़ दिली मुराद को जल्द पूरी कर देंगे। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप तक आपने वीडियो को स्किप करके और काट कर देखा है तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि एक एक नुक्ता एक एक बात बहुत अहम है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि आपने आज का वजीफा किस तरह करना है। यह वजीफा आप हर रात को सोने से पहले कर सकते हैं। जैसे ही आप इशा की नमाज पढ़ के फारग हो जाएं तो आप ये वजीफा इसी टाइम बैठे बैठे चाहे नमाज पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सोने के लिए जब बिस्तर में जाएं तो अपने बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। न जगह की पाबंदी है और न ही वक्त की। जब आपको जैसे ही जहां मौका मिले आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सहरे से पहले भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। अल्लाह वालों, वजीफा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो आपको याद हो और आसानी से आप पढ़ सकते हो आप पढ़ लें। लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस दुरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा है, और जब वजीफे या दुआ के शुरू में ये दुरूद पाक पढ़ लिया जाए तो इसकी मकबूलियत में किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वाला दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है अल्लाह ताला के नाम मुबारक का। यह वजीफा पढ़ने के लिए आप अपने हाथों में तस्बीह ले लें या हाथों की उंगलियों पर गिन कर पढ़ लें। आपने या हय्यु या क़य्यूम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है सूरह फातिहा का। सूरह फातिहा आपने 11 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफे अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जज़ा के दिन का मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और वह गुमराह हुए। सूरह फातिहा 11 बार पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न इसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है और इसके बराबर का कोई नहीं है। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अमल का तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नाम या हय्यु या क़य्यूम को 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़नी है और इसके बाद आपने सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। अल्लाह वालों, अमल मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आपकी जो भी हाजत हो, जो भी आपका मकसद हो, सब अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करने हैं। इस अमल की बरकत से आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो, आमीन।